السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ آج جو ہمارا پریزنٹیشن کا عنوان ہے وہ ہے سورہ اخلاص کی ایمانی اور سماجی تفہیم اور کفریہ اور شرکیہ نظریات کا رد۔ نام کے اعتبار سے بات کی جائے تو سورہ اخلاص کی 3 نام آتے ہیں: سورہ اخلاص، سورہ توحید اور سورہ برات۔ سورہ اخلاص پڑھے اور موحد نہ بنے، سورہ اخلاص پڑھے اور مخلص نہ بنے، سورہ اخلاص پڑھے اور غلط عقائد و نظریات، کفریہ نظریات ہمارے دل میں گھیرا کیے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی سورہ اخلاص چیک کرنے کی ضرورت ہے، کسی عالم ربانی کے پاس جا کر اسے چیک کروانے کی اور اس کی تفہیم کرنے کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ یہاں سے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف من چاہا اپنی مرضی کا نہیں بیان کرنا۔ جو تعارف اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے وہی تعارف آگے بیان کرنا ہے۔ اور فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سورت کی کئی فضیلتیں آتی ہیں، ان میں سے چند ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت کرنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہا لتعدل ثلث القرآن، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ سورت موجب جنت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واجب ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت، کہ جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح جنت میں داخلے کا بھی سبب بنتی ہے یہ سورت۔ اور آخر میں جو فضیلت نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث کے مطابق آتا ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تفسیر اور تعبیر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ احد سے تعدد اور تقسیم پر کھڑے نظریات کا رد ہوتا ہے۔ ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو دو ترجمے ہیں اس کے، ایک یہ کہ وہ اللہ ہے اور وہ احد ہے، اور دوسرا وہ اللہ احد ہے۔ اور جن نظریات کا رد ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے مجوسیوں کا نظریہ رد ہوتا ہے جنہوں نے کہا کہ 2 خدا ہیں، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی رد ہوتا ہے جنہوں نے کہا کہ 3 ملا کر ایک خدا ہے۔ اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی رد ہوتا ہے جنہوں نے کہا حجر میں اللہ، شجر میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ۔ نعوذ باللہ، یہ کفریہ اور شرکیہ شعر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو وحدت الوجود کا نظریہ رکھنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر چیز میں موجود ہے۔ ہندوؤں کا بھی رد ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے اس وقت 32 کروڑ خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو اہل مکہ تھے انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور یہی بات ان کے لیے حیرانی کا باعث تھی کہ 360 خدا مل کر ہمارا کام پورا نہیں کر پا رہے، اور یہ نبی ایک خدا کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ دوسری آیت آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے۔
عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کلمے کے اندر حصر ہے، تو اس کا یہ ترجمہ کرنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے۔ اور بے نیاز ہونے کے جو معنی کیے جاتے ہیں ان میں سے دو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الکامل کا معنی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل ہے۔ الکامل فی حکمتہ، الکامل فی قدرتہ، الکامل فی علمہ۔ اور دوسرا معنی المستغنی کا ہے، المستغنی یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اس سے وحدت الوجود والوں کا بھی نظریہ رد ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر ہر انسان میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آخری آیت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سے جو جن نظریات کا رد ہوتا ہے، سب سے پہلے تو یہودیوں کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور آگے اسی آیت میں فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی اس سے عیسائیوں کا بھی رد ہوتا ہے اور یہودیوں کا بھی رد ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جنہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ نور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نور کہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جنس لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تعدد آئے گا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی نفی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے موم بتی کی یا سیڑھی کی مثال دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اسی طرح آخر میں جو لوگ، نہایت اہم یہ چیز ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بحق فلان ابن فلان، ان کا بھی رد ہے کہ یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کے صدقے ہمیں معاف کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے، یا فلاں کے صدقے ہمارا کام کر دے، یہ بھی شرکیہ جملے ہیں، یہ بھی شرکیہ جملے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ کام ہمارے پورے کر دے۔ اور آخر میں دیکھیں تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، شرک میں دیکھا جائے تو تین چیزیں کہ بندہ یا تو تین چیزوں کے ہاتھوں بندہ مجبور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یا تو وہ اپنے سے بڑے سے مجبور ہوتا ہے، یا وہ اپنے برابر کے بندے سے مجبور ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے سے نیچے کے درجے کے بندے سے مجبور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موحدین، مخلصین، متقین اور محسنین کی صف اول میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو توحید اور اخلاص سے بھر دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔